यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ और ये प्रोग्राम हमारा होता है सवाल जवाब का। तो प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं होगी। बहुत से ये कहते हैं कि जहाँ मैं शादी करना चाहती हूँ वहाँ होगी या नहीं होगी, या मैं जिससे शादी करती हूँ वफ़ादार होगा या नहीं होगा, या मैं शादी करती हूँ तो शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि दौलत शादी से पहले आएगी या शादी के बाद आएगी। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी मैं मुल्क से बाहर का सफ़र करूँ मेरे लिए कैसा रहेगा, और मैं कारोबार पाकिस्तान में करूँ या पाकिस्तान से बाहर करूँ मेरे लिए कैसा है और मेरे हक़ में कैसा है। और बहुत से जो ना वो ये कहते हैं कि जहाँ हमारी मंगनी हुई वहाँ शादी नहीं करना चाहते, तो उसके बारे में बताएं कि शादी करें या ना करें। यानी इस तरह के बेशुमार जिन सवालात आते हैं। तो मैं उन दोस्तों से एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ जो सवाल भेजने के फ़ौरी बाद कहते हैं अच्छा जी जवाब दे दें। तो देखो प्यारे दोस्तों, इल्म ज़फ़र के हिसाब से हम इसकी पूरी डिटेल निकालते हैं और उसमें कम से कम 12 घंटे लग सकते हैं। ठीक है ना, 12 घंटे लग सकते हैं पूरी डिटेल बताने में। अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो अपनी वालदा का नाम, अपना नाम, बहन भाइयों में कौन सा नंबर है आपका, यानी सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं, दरमियान में हैं, या आपसे बड़ी बहन है, या आपसे बड़ा भाई है। तो ये पूरी डिटेल अगर आप देंगे तो हम मुकम्मल यानी बताएंगे। मुकम्मल बताने के लिए 24 घंटे का टाइम होता है। और दूसरा, व्हाट्सएप पे सवाल बहुत से दोस्त करके वही कहते हैं कि अच्छा जी जवाब दे दें, तो जवाब वहाँ पे नहीं दिया जाता। ये जवाब सिर्फ़ और सिर्फ बज़रिया यूट्यूब आपको दिया जाएगा, और यूट्यूब में आप वो जवाब देख लें क्या है। और अगर पूरी मुकम्मल डिटेल चाहिए तो उसके लिए जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। उसमें हम मुकम्मल आपकी डिटेल बताएँगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि अभी-अभी बता दें, तो अभी-अभी नहीं होता। अगर अभी-अभी है तो फिर सवाल जवाब के आप पैसे भेज दें, तो हम उस पे भी जवाब दे देंगे। लेकिन उसका तरीक़ाकार, जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो यही है कि आप सवाल व्हाट्सएप पे कर दें। जो हमारी आने वाली नई वीडियो आएँगी, 2 दिन में आती है, हफ़्ते में आती है, तो उसमें आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल किया है परी ने। परी ने सवाल किया है सियालकोट से कि मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ मेरी शादी हो जाएगी या नहीं। परी साहबा, आपके यानी इल्म ज़फ़र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपकी पोजीशन में ये नज़र नहीं आता कि आपकी शादी पसंद की होगी। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और शादी अल्लाह के फज़ल से कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। उसके बाद सवाल किया आफ्ताब गुल ने पेशावर से। आफ्ताब गुल ने सवाल किया पेशावर से कि मेरी ये तीसरी शादी है, और पहली शादी की थी तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, दूसरी की तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हुआ, और तीसरे की तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बताएं कि हमारे हालात अच्छे होंगे या मैं कोई और शादी कर लूँ मेरे हालात अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त देखें, मेहनत कोशिश से सब कुछ होता है, अल्लाह की रहमत से सब कुछ होता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप शादियों पे शादियाँ करते जाएँ, जी चलें मेरा मुकद्दर बदलेगा। देखें, नसीब उनका जो होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दौलत औरत के नसीब से होती है और औलाद मर्द के नसीब से होती है। ये नहीं कि आपने शादी की 2 महीने रहे और उसके बाद आपने कहा जी चलो मैं इसको डिवोर्स दे देता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ। और 2-3 माह उसके साथ रहे और फिर आप कहें जी मैं उसको डिवोर्स दे देता हूँ, तीसरी कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास दौलत आए। तो दौलत आने का ही कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना? दौलत तो देखें अल्लाह की रहमत से आती है और आपकी मेहनत और आपकी कोशिश से आती है। और हो सकता है कि जिससे आपकी शादी, और हमने अक्सर देखा है कि बहुत से ऐसे होते हैं कि शादी हो जाती है और शादी के बाद यानी दौलत उनके पास नहीं आती। ठीक है ना? दौलत उनके पास नहीं आती। लेकिन होता ये है कि या तो उनके यहाँ कोई ऐसी औलाद पैदा हो जाती है, उसमें लड़की हो, ख़ास तौर पर लड़की। अगर कोई औलाद पैदा हो जाती है तो वो औलाद जो है ना उसके नसीब से माला माल बंदा हो जाता है। बीवियाँ बदलने से माला माल नहीं होता। ठीक है ना? उस बच्चे की किस्मत लग गई या बच्चा हुआ तो उसकी किस्मत यानी अच्छी है, तो उसकी किस्मत की वजह से आपके पास यानी पैसा आ गया, कामयाबी आ गई, सब कुछ आ गया। उसके बाद अगला सवाल किया है नसीम। नसीम ने सवाल किया है बालाकोट से कि मेरी शादी को 6 माह हो गए हैं और 6 माह में एक दिन भी मैंने सुकून का नहीं गुजारा। हर रोज़ किसी न किसी बात पे मेरे शौहर जो है, शौहर, सास, ससुर, दामाद सारे जितने हैं सब लड़ते रहते हैं और बात कोई भी नहीं होती। बात इतनी होती है कि जितने लोग भी घर में आते हैं तो वो कहते हैं सारा काम अर्जेंट कर दो, यूँ चुटकी बजाओ और सारा काम कर दो। तो सारे काम चुटकी से नहीं होते।
تو کام کے ارجنٹ ٹائم اور یہ بتائیں کہ میری شادی ان سے رہے گی یا نہیں رہے گی، کیونکہ موجودہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شادی نہیں چلے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ شادی ناکام ہو، آپ اپنے طور پر کوشش نہ کریں، باقی سارے معاملات کو جو نا اللہ پہ چھوڑ دیں، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے جیسے کہ سوال میں کہا کہ جو مجھے پوری ڈیٹیل معلوم کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو دیکھیں ڈیٹیل کے لیے ہم نے جو نمبر ہمارا اسکرین پہ چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پوری ڈیٹیل بتانے کا کیا ہوتا ہے اور کس سے ہوتا ہے اور کتنی فیس لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ایک سوال ہے تو بہتر ہے بہرحال طلاق کا سوچیں بھی نہ، تھوڑی مشکل برداشت کریں، آنے والا وقت آپ کا بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد سوال کیا نسرین نے کہ میرا شوہر جو ہے ملک سے باہر ہے، میرا شوہر ملک سے باہر ہے اور میرا شوہر کا جو بھائی ہے وہ بھی باہر ہے، یعنی 3 بھائی جو ہے نا ملک سے باہر ہیں اور ان کی بیویاں یہاں پر ہیں، ان کی بیویاں یہاں پر ہیں اور ہمارے شوہر کی 2 بہنیں ہیں جو ہماری نندیں ہیں، 2 بہنیں اور ایک ساس، یہ سارا دن گھومتی رہتی ہے اور ہماری زندگی قیدیوں کی طرح ہے، ہم نہ کسی کے گھر جا سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سارے کام کا ذمہ ہمارے اوپر لگا کے جاتی ہے کہ یہ بھی تم نے کرنا ہے، وہ بھی تم نے کرنا ہے، وہ بھی تم نے کرنا ہے، وہ بھی تم نے کرنا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم 3 بیویاں جو ہیں، یعنی ہم 3 بیویاں جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ جیسے جیل میں قیدی ہوتا ہے وہ سکون میں ہوگا، لیکن ہم سکون میں نہیں ہیں، کیونکہ کسی کے اگر شادی ہو ہم جانا چاہیں تو کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں جانا، ہمارے میں یہ روایت نہیں ہے، نہیں جاتی لڑکیاں شادی میں۔ اچھا کسی کی فوتگی ہو جائے، چاہے وہ ہمارے جاننے والے ہوں یا عزیز ہوں، وہاں بھی نہیں جانے دیتے۔ تو میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں اسی اذیت سے دوسری 2 جو میری جو ہیں شوہر کے یعنی سمجھو کہ بھائی کی جو بیویاں ہیں، دونوں بھائیوں کی جو بیویاں وہ بھی عذاب میں ہیں۔ کیوں کہ گھر جو ہے نا بہت بڑا ہے، گھر بہت بڑا ہے اور کام ہم تینوں نے کرنا ہے، باقی ہماری نندیں اور ہماری ساس ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح جاگتی ہیں تو فلانا بیمار ہوا اس کو دیکھ کے آ جاؤ، فلانا مر گیا اس کو دیکھ کے آ جاؤ، فلانے کے ساتھ یہ ہوا اس کو دیکھ کے آ جاؤ، فلانے کی شادی اس کو دیکھ کے آ جاؤ، سارا دن ان کا یہی کام ہو۔ رات کو وہ یعنی دن میں کھانا کھانے آتی ہیں، کھانا کھا کے پھر کسی کی طرف نکل جاتی ہیں، رات کو پھر کھانا کھاتی ہیں، سو جاتی ہیں، صبح اٹھ کے پھر بسم اللہ کر کے پھر لوگوں کے گھروں میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ہم یہ کسی کو بول بھی نہیں سکتے، اگر ہم اپنے شوہر کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے ڈانٹ پلا دیتے ہیں یا آگے سے گالی گلوچ کی بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم نے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، یعنی آگے سے اس طرح کی الٹی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو ٹائم دیا آپ نے، یہ ہوا وہ ہوا۔ دوسرا، ہمیں موبائل استعمال کرنے کا بالکل آرڈر نہیں ہے، موبائل صرف ہماری ساس کے پاس ہے، ہماری نندوں کے پاس ہے، اور ان کا دل چاہے تو شوہر سے بات کروا دیں، نہ چاہے تو کوئی ضرور نہیں کہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو واقعی آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ جس طرح وقت گزرتا ہے اس وقت کو گزاریں، کیونکہ اس وقت شادیاں ہونا، رشتے ملنا، اچھے رشتے ملنا بھی ناممکن ہے۔ جس طرح ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو جنہیں چلانے کی کوشش کریں اور معاملے کو چلائیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے روشن نے سوال کیا ہے سندھ سے۔ انہوں نے سوال کیا جی میں اکبر بھائی 2 سے 3 کام کر چکا ہوں لیکن ہر بار ناکام ہوتا ہوں، یعنی جو بھی کاروبار کرتا ہوں اچھا خاصا پیسہ لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، اس کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہی ہوتا ہے کہ نئی سے نئی مشکل، نئی سے نئی پریشانی آ جاتی ہے، قرض اوپر چڑھ جاتا ہے، شاپ یا دکان یا ہوٹل جو بھی بناتا ہوں وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، آگے میری قسمت میں کچھ اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دیکھو پیارے دوست، علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا، 2023 آپ کے حق میں بہت اچھا اور بہتر ثابت ہوگا۔ اس کے بعد سوال کیا آفتاب نے سوال کیا جی میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، لیکن آج کل کاروبار بہت زیادہ شارٹ ہے، یعنی کہ نہیں ہے، یعنی کاروبار نہیں ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، صرف وقت گزارا کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہی کروں یا سیاست میں حصہ لے لوں؟ ظفر صاحب آپ کے علم جفر کے حساب سے جو معلوم پڑتا ہے وہ یہی پڑتا ہے کہ آپ سیاست میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس میں بھی کوشش کریں، بہرحال سیاست میں بھی اپنے آپ کو اگر لگا لیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔
اس کے بعد سوال کیا یاسین نے سوال کیا ہے ملتان سے۔ یاسین نے سوال کیا کہ اکبر بھائی میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، 3 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا ہوں، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کوئی سفر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے نصیب میں 1 2 نہیں 4 سے 5 سفر ہیں، لیکن اس سفروں کا سلسلہ جو ہے 2023 2024 سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد آپ سفر کر سکتے ہیں، ملک سے باہر جا سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ امرین نے سوال کیا ہے کوئٹہ سے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہوتا، اس وقت اس کی عمر جنی سمجھیں کہ 28 سال کے قریب ہے، اور جو بھی رشتہ آتا ہے آتے ہیں دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، حالانکہ بچی پڑھی لکھی ہے، بچی دیندار ہے، بچی سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود شادی بھی نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس پر کسی نے جادو کروا دیا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور کسی نے کچھ اور کروا دیا، اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز 2022 کے آخر میں اور 2023 کے آغاز میں اچھی جگہ رشتہ ہوگا، زندگی اچھی گزرے گی، حالات اچھے ہوں گے، پوزیشن بہتر ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے نوشی جہاں نے سوال کیا باولپور سے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سوال کیا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ آپ کے علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے نصیب میں اولاد ہے، اور اولاد بھی خوش بخت بھی ہوگی، نیک بھی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اگر پوری ڈیٹیل چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، اور واٹس ایپ پہ ہم جواب نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔